بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کھانے سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے جب کہ اس کا ارادہ بگاڑ کا نہ ہو تو اسے اپنے اس خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، جب کہ اس کے خاوند کو اس مال کے کمانے کا اجر ملے گا، اور ایسا ہی اجر خزانچی کو مالک کے کہنے پر خزانہ سے خرچ کرنے پر ملے گا کہ کوئی ایک دوسرے کے اجر سے کچھ کم نہ کر پائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو سب سے اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایسا بڑا نیکی کا اجر ہے کہ اس میں جو شخص کسی بھی طریقے سے اپنا حصہ ڈالے اس کو اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے گھر پہ کھانے میں سے کچھ خرچ کرتی ہے جب کہ اس کا ارادہ فساد کا نہیں ہے۔ فساد کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کے مال میں سے کمی کرنے کے لیے، اس سے کسی بات کا غصہ اتارنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے اس کا مال ضائع کر رہی ہو کہ کسی کو دے رہی ہے اٹھا کے، تو یہ فساد ہے۔ لیکن جب کہ اسے پتہ ہے کہ مال موجود ہے اور اس میں سے عرف کے مطابق اگر میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں تو میرا شوہر مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، تو وہ اس مال میں سے، اس کھانے میں سے، غلے میں سے، گھر پہ موجود چیزوں میں سے جو اللہ کے راستے میں کسی کو دے گی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو اس مال کے کمانے کی وجہ سے بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح مالک نے اپنے خزانچی کے پاس، کیشیئر کے پاس کوئی پیسے رکھے اور اس کو بتلایا ہے کہ جی ان مدات میں اس کو خرچ کرنا ہے، اور وہ پوری امانت داری کے ساتھ بغیر کوئی دھوکہ دیے ان مدات میں خیر کے ان کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے، تو اس کو حالانکہ کمانے والا اور دینے والا وہ مالک ہے، اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بھی اجر ملے گا۔ تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، جیسے خاتون جو ہے وہ مال شوہر کا خرچ کر رہی ہے، خازن جو ہے وہ مال مالک کا خرچ کر رہا ہے، لیکن بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو فیسیلیٹیشن پیدا کرنے والوں کے لیے بھی اجر ہے۔ تو خیر کے کام ایسے ہیں جو اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے اس میں سے ہر شخص کو اجر ملتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے کوئی دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خاتون کو اور اس کے شوہر کو جو اجر ملنا تھا یہ اب ان میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا، نہیں، خاتون کو وہ خرچ کرنے کا پورا اجر ملے گا اور مرد کو اس کے مال میں سے جو مال گیا اللہ کے راستے میں اس پر پورا اجر ملے گا۔ اسی طرح مالک نے جو مال متعین کیا اس میں سے جو خازن نے اس کی یعنی تصدیق سے یا اس کی اجازت سے جو کچھ خرچ کیا، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر پورا اجر ملے گا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں اور اپنے زیر دست لوگوں کو ایک وسعت دینی چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ بھی اگر کہیں پر ضرورت محسوس کریں کہ اضافی خرچ کریں یا صدقہ کریں تو وہ ایسا کر سکیں۔ بعض لوگوں نے بالکل ایک پیسے کا حساب رکھا ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کر ذرا سا کچھ ہو جائے تو وہ جو ہے نا وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتے۔ یہ کوئی طرز عمل درست نہیں ہے۔ جب ایک عمومی طور پر چیز آپ نے کسی کے حوالے کر دی، جیسے انسان گروسری وغیرہ کر کے یا سامان یا کوئی پیسے اگر جیب خرچ کے طور پر اپنی اہلیہ کے حوالے کر دیتا ہے، اب اس کے اوپر بالکل 100% چیک اینڈ بیلنس کرنا، ایک پائی کا حساب لینا،
ایک ایک جو ہے وہ دانے کا حساب رکھنا، اور یہ کیوں زیادہ خرچ ہو گیا اور اس دفعہ تھوڑا زیادہ کیوں ہمیں لینا پڑ رہا ہے، اس قسم کی باتیں یہ پسندیدہ نہیں۔ جو بندہ گن گن کے خرچ کرتا ہے اللہ بھی اس کو گن گن کے دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مناسب انداز میں اللہ پہ بھروسہ کر کے خرچ کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں۔ اس لیے اس معاملے میں یہ بہت زیادہ حساب کتاب رکھنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے زیر دست کوئی بندہ کیشیئر ہے یا جو بھی ذمہ دار آدمی ہے، ایک مال اس کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ مختلف مدات میں لگے گا، اب اس نے اس میں اپنے من پسند طریقے سے بھی اس کو، یعنی جس کو ضرورت مند سمجھا اس کو دے دیا۔ اب آپ اس کے اوپر ایک انکوائری بنا کے بیٹھ گئے کہ بھئی یہاں کیوں دیا اور وہاں کیوں نہیں دیا اور وہاں کیوں دیا یہاں کیوں نہیں دیا، یہ کوئی پسندیدہ باتیں نہیں۔ جب ایک چیز کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی اور اس نے اس کے مطابق ہی خرچ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اجر ہے اور اس کے لیے بھی اجر۔ تیسری اور آخری بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر مفسدہ، لیکن یہ خرچ کرنے والا اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ اس کا یہ خرچ کرنا فساد کی نیت سے نہ ہو، یعنی نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ ہو۔ بعض خواتین بھی اور بعض ملازمین بھی بے دریغ چیز کو اس لیے اڑاتے ہیں تاکہ اوپر والوں کو نقصان پہنچے، یہ نیت انسان کے سارے اجر کو برباد کر دیتی۔ اس لیے نیت خالص ہونی چاہیے، ہر عمل کے اندر نیت کا اعتبار ہے، اس لیے انسان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے بدنیتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کہیں سے بدنیتی داخل ہو رہی ہو تو اس معاملے میں رک جانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کو ہٹ کر کوئی خیر کی نیت کے اندر اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔